اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں روزے کے آداب کے متعلق چند چیزیں بیان ہوئی تھیں۔ آج کے درس میں روزے کے مفسدات، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں، اور پھر جب روزہ ٹوٹ جائے تو دو چیزیں شریعت کی طرف سے اس پر ضروری ہوتی ہیں، یا تو اس کی قضا ہوگی یا قضا اور کفارہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ تو روزے کے مفسدات، قضا اور کفارے کے احکام۔ روزے کی تکمیل کے لیے، روزے کو مکمل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارا روزہ ان تمام کاموں سے خالی ہو جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے کاموں کی تفصیل ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ کام جن کی وجہ سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا کرنی ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے کام وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں آتے ہیں، قضا بھی ادا کرنی ہوگی اور کفارہ بھی آئے گا۔ تو قضا ایک روزے کی ایک ہے، اور کفارہ 60 روزے پے در پے رکھنا۔ تو 60 اور 61 روزے جو ہیں اس کو رکھنے ہوں۔ اب سب سے پہلے وہ چیزیں کہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز بندہ کھائے یا کوئی ایسی چیز پی لے جو دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہو۔ کوئی چیز جو دوا کے طور پر یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہو، ایسی چیز کو کھانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع اس کو حاصل ہوتا ہو یا لذت حاصل ہوتی ہو۔ جیسے کھانے پینے سے کوئی چیز جس سے جسم کا نفع ہو یا اس سے لذت حاصل ہو، اور اس کے علاوہ اس کے استعمال سے سلیم الطبع انسان، جس کی طبیعت بالکل فطرت ٹھیک ہو، ایسے انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، تو ایسی چیز کھانے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، اگرچہ وہ چیز بہت ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ ایک تل کے برابر بھی اگر اس نے کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے کے بعد پھر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے ملنے سے، صحبت سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ اسی طرح لواطت جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو مفتیان سے پوچھ لی جائے۔ چند وہ چیزیں ہیں کہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، غلطی سے کوئی چیز منہ میں گئی اور پھر اس کو کھا لیا۔ اچھا، یہاں یاد رکھیں، غلطی سے یہاں کہہ رہا ہوں، بھولے سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ بھولنے سے اگر کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی آدمی بھول گیا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، لیکن وہ کھانا شروع ہو گیا، یا پانی نہیں پینا تو اس نے پانی پی لیا، تو چاہے پیٹ بھر کر بھی کھا لے یا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بھول گیا، بھول معاف ہے، لیکن غلطی جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ غلطی انسان کو پتہ ہوتا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی سے کوئی چیز منہ میں گئی اور کھا پی لی، جیسے وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے پانی منہ میں چلا گیا، اب اس نے اس پانی کو نگل لیا، اندر کر لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کو زبردستی پانی پلا دے یا کوئی کھانے کی چیز اس کے حلق میں ڈال دے، زبردستی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ آدمی کفارے سے بچ جائے گا، صرف قضا لازم آئے گی۔ اسی طرح کسی آدمی کی از حد مجبوری تھی یا بیماری اتنی بڑھ گئی روزے کی حالت میں، اس کی وجہ سے کچھ کھا پی لیا، تو تب بھی فقہا کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔
اسی طرح کوئی ایسی چیز کھا لینا جس کو غذا یا دوا کے طور پر استعمال نہ کیا جاتا ہو، اس کو غذا اور دوا کے طور پر نہ کھایا جاتا ہو. جیسے مثال کے طور پر کسی کے منہ سے خون نکلا، اندر سے خون نکلا، اب خون کا حکم یہ ہے کہ اس کو باہر تھوک دے، جب تک نکلتا رہے اس کو تھوک دے، اندر نہیں کرنا، لیکن اس نے اس کو نگل لیا. اسی طرح کسی گاڑی پر یا کسی موٹر سائیکل پر یا کسی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلے اور آنسو نکل کر منہ میں چلے گئے اور اس نے ان کو نگل لیا، تو ایسی حالت میں کیونکہ یہ آنسو یا خون یہ بطور دوائی کے یا بطور غذا کے استعمال نہیں ہوتے، تو اگر ایسی چیز کوئی آدمی نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا آتی ہے، کفارہ نہیں. اسی طرح کسی چیز کو عام مروجہ طریقے کے خلاف استعمال کرنا، جس طرح اس کو استعمال کرنے کا رواج ہے اس طرح استعمال نہ کرے. جیسے مثال کے طور پر کچے چاول کھا لے، حالانکہ کچے چاول کھانے کا رواج نہیں ہے، اور اسی طرح خشک آٹا ہے، آٹا تو خشک آٹا اس نے پھانک لیا، تو اس طرح کے استعمال سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے کفارہ نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گی. اسی طرح ایک مسئلہ یہ کہ منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے کوئی چیز پیٹ میں لے جانا، جیسے ناک کے راستے سے کوئی دوائی اس نے اندر ڈالی، تو ناک کا راستہ یہ ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ چونکہ پیٹ کو جاتا ہے تو اس لیے اس راستے سے اگر کوئی چیز پیٹ میں چلی گئی تو تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا حکنا کروانا، اس سے بھی آدمی کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. اسی طرح جان بوجھ کر منہ بھر کر کیا کرنا. اگر کیا کے بارے میں یہ مسئلہ دیکھیں، اکثر لوگوں کو الٹی آ جاتی ہے، کیا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، تو اگر غلطی سے کیا ہوئی تو جتنی بھی ہوگی، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو یا اس سے تھوڑی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود آ جائے، غلطی سے آ جائے، خود بخود آئے. لیکن اگر جان بوجھ کر کیا کرتا ہے تو اس میں پھر اگر منہ بھر کے نہ ہو، تھوڑی ہو، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر منہ بھر کر آئے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. تو جان بوجھ کر منہ بھر کر کیا کرنے کی مثال، مثلا ڈاکٹر اگر مریض سے کوئی کیا کروائے، کئی دفعہ چیک اپ کے لیے کیا کرواتا ہے یا اس کا علاج کے لیے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. اور اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ جہاں روزہ ٹوٹنے میں شک ہو جائے، اگرچہ حقیقت میں روزہ نہ ٹوٹا ہو، مسئلے کی روح سے روزہ نہ ٹوٹا ہو، لیکن اس آدمی نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اس سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. مثلا کسی کو مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ غلطی سے بھول کر اس نے پانی پی لیا. اب بھول کر پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے سمجھا کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اب جو ہے اس پر قضا آئے گی، کفارے سے یہ بچ جائے گا. تو اسی طرح مثال کے طور پر کسی کو احتلام ہو گیا رمضان میں روزے کی حالت میں، تو اس نے سمجھا کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پھر اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، چلو کھا پی لیتا ہوں، تو اس سے بھی صرف قضا لازم ہوگی. اس لیے مسائل کو سیکھنا چاہیے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس کو پوچھنا چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح بہت سے اور مسائل ہیں، متفرق مسائل، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا روزہ اگر ٹوٹ جائے اتفاقاً، رمضان میں کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو باقی سارا دن اسے بغیر کھائے پیے رہنا واجب ہے. تو ٹوٹ گیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ تو نہیں رہا تو میں خوب کھاؤں پیوں، بلکہ شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا روزہ اتفاقی طور پر ٹوٹ گیا ہے تو بقیہ سارا دن اسے بغیر کھائے پیے رہنا یہ اس پر واجب ہے، ضروری ہے. اور اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی سستی یا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، شروع سے رکھ ہی نہیں سکا، تو اسے لوگوں کے سامنے کھانا پینا جائز نہیں ہے، یہ دوہرا گناہ ہوگا. تو صبح سے رکھا ہی نہیں اس نے، ایک تو رکھ کے ٹوٹ گیا، اس کا الگ مسئلہ پہلے بیان کیا کہ وہ پھر باقی سارا دن جو ہے روزے داروں کی طرح رہے، کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو لیکن اگر کسی نے سستی کی وجہ سے رکھا ہی نہیں، گناہگار آدمی اس نے رکھا ہی نہیں، یا عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا،
تو لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے، اگر ایسا کرے گا تو یہ دوہرا گناہ ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ تو یہی ہے، جمہور اسی کو بیان کرتے ہیں، فتویٰ اسی پر ہے، لیکن جدید میڈیکل جو سائنس ہے اس کی تحقیق کے مطابق آنکھ میں جو دوائی ڈالی جاتی ہے اس کا ذائقہ چونکہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر روزے کی حالت میں بغیر کسی مجبوری کے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی بہت مجبوری ہو تو پھر جو ہے فتویٰ تو اسی پر چل رہا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس لیے آنکھ میں دوائی ڈال لیں۔ کئی دفعہ تازہ آپریشن ہوتا ہے، آنکھوں کا آپریشن ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی کہ انتہائی جو ہے وہ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ دن میں آپ 2-3 مرتبہ اس میں دوائی ڈالیں، تو یہ تو ضروری ہو گیا۔ تو اگر کوئی بغیر مجبوری نہ ہو تو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے ڈال لی آنکھوں میں دوائی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ برقرار۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے یا کان میں پانی چلا جائے تو قدیم فقہاء کرام کے قول کے مطابق روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اسی قول کو اختیار کرنے میں احتیاط بھی ہے۔ تو البتہ جدید تحقیقات کی روشنی میں کہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور دوا یا پانی حلق تک پہنچ جائے پھر تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر کان میں پانی، دوائی یا تیل چلا جانے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس میں مسئلہ یہی ذہن میں رکھیں کہ روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے یا پانی چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ احتیاط بھی اسی میں ہے اور مسئلہ بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ناک میں دوائی ڈالنے یا تیل ڈالنے سے یا پانی کی بھاپ لینے سے، یا دمے کا مریض ہے تو اس نے انہیلر جو ہے وہ جو سانس کے لیے لیتے ہیں اس کا استعمال کیا تو ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، ناک، کان اور آنکھ۔ تو آنکھ کا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، باقی کان اور ناک جو ہے اس میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں منہ میں بلا عذر دوائی لگانا مکروہ ہے۔ یہ کراہت ہے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا کہ کوئی دوائی منہ کے اندر لگائی جائے۔ ہاں اگر کسی نے منہ میں دوائی لگا لی اور اس کو اندر نہیں جانے دیا حلق میں تو اس کا روزہ برقرار ہے، اگرچہ کراہت ہے، مکروہ ہے۔ اور اگر تھوک میں مل کر وہ حلق میں چلی گئی دوائی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں منہ کے اندر والے حصے میں جو ہے وہ دوائی نہ لگائی جائے۔ اور اسی طرح شیخ فانی سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ شیخ فانی یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اور یہ ایک ایسے بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے جو عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ روز بروز ان کی کمزوری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہو۔ ایسا شخص جب روزے رکھنے سے عاجز ہو جائے، روزے نہ رکھ سکے، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہو نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور شریعت نے اسے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینے کا حکم دیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اصل چیز روزے کی قضا ہے۔ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کی قضا ہے، لیکن قضا بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے، تو فدیہ ہے، اس کے لیے فدیہ ہے۔ تو ہر آدمی جو صحت مند آدمی ہے یا آئندہ رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شیخ فانی ہے، ایسا بوڑھا یا بوڑھی ہے کہ وہ گرمیوں میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن سردیوں میں رکھنے کی ان کو قدرت ہے، طاقت ہے، تو اس لیے رمضان کے مہینے کے روزے وہ نہ رکھیں گرمیوں میں، لیکن سردیوں میں ان کی قضا ضروری ہے، ان کے لیے بھی فدیہ نہیں ہے، وہ قضا کریں۔ ہاں اگر وہ سردیوں میں بھی نہ رکھ سکتے ہو، کمزوری اتنی زیادہ ہو، تو اس صورت میں روزوں کا فدیہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح مسئلہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شیخ فانی ہے، اس کے اندر طاقت نہیں تھی، کمزوری آ گئی اور دن بدن کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، لیکن
कुछ अर्सा गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उसे दोबारा ताकत अता फरमा दी, तो उसकी कुव्वत बहाल हो गई, अब वो रोज़ा रख सकता है, तो उसका जो फिदिया उसने दिया है वो सदक़े में शुमार होगा, उस पर अपने कज़ा शुदा रोज़ों की कज़ा करना लाजिम हो। यानी क्या मसला वो याद रखें, असल रोज़े में कज़ा करना है। तो बिल्कुल जो आदमी न कर सकते हो, जैसे शुगर के मरीज़ है, शुगर का मर्ज जो है ये सख्त मर्ज होता है, कई दफ़ा आदमी इब्तदा में होता है तो रोज़ा रख लेता है, लेकिन जब ये मर्ज बढ़ता है तो इसके बढ़ने से जो है वो 2-4 घंटे भी खाए पिए बगैर नहीं रह सकता, हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो कई दफ़ा डॉक्टर उसकी हालत को देखकर तो वो दीनदार डॉक्टर उसको मशवरा देता है कि आप रोज़े ना रखें। अब अगर वो रोज़े नहीं रखता तो ज़ाहिर बात है शुगर का मर्ज मुस्तकिल रहता है, तो अब अगर वो फिदिया दे देता है, अगर फिदिया देने के बाद 6 साल 8 साल 10 साल या 15 साल बाद उसकी वो ठीक हो जाता है, उसका शुगर ख़त्म हो जाता है, तो असल उसकी कज़ा है कि वो पिछले रोज़ों की कज़ा करेगा, क्योंकि शरीयत ने रोज़े की असल कज़ा रखी है। ये फिदिये की छूट उस आदमी को दी गई है जो बिल्कुल नाउमीद हो गया हो, आइंदा भी नहीं रख सकता, बीमारी ऐसी लग गई है कि जो है वो आइंदा उसके के लिए चांस ही नहीं है, या ऐसा बूढ़ा हो गया है 90 साल 100 साल जो है इसके ऊपर उम्र हो गई है, या कमज़ोरी इतनी हो गई है कि अब रोज़ा नहीं रख सकता, आइंदा भी नहीं रख सकता, सर्दियों में भी नहीं रख सकता, गर्मियों में भी नहीं रख सकता, तो ऐसे आदमी के लिए फिदिया है। अब फिदिये के मुताल्लिक़ कुछ तफसील थोड़ी सी सुन लें। एक रोज़ी का फिदिया एक फितराने के बराबर है, एक सदका फितर के बराबर है, जिसकी कम अज़ कम मिकदार 1.25 किलो गंदम है या उसकी कीमत है, जिसका हम फितराना देते हैं। तो एहतियातन उलमा ने 2 किलो गंदम का है, तो जो किसी मुस्तहिक ज़कात आदमी को, गरीब आदमी हो, उसको मालिक बनाकर दे देना, ये फिदिया अदा हो जाएगा। आजकल उसकी तकरीबन कीमत 150 रुपये बनती है, और इसी तरह फिदिया सिर्फ उसी सूरत में दिया जा सकता है जब ये यकीन हो जाए कि रोज़ा रखने की ना अब ताकत है ना आइंदा ताकत बहाल होने की कोई उम्मीद है। इसी तरह इंसान के ज़िम्मे अगर कज़ा रोज़े हों तो उस पर वाजिब है कि वो अपने वरसा को उन रोज़ों का फिदिया अदा करने की वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद जो है आप फिदिया अदा करें। इसी तरह रमज़ान के रोज़े के कफ़ारा है, इंशाअल्लाह उसके मुताल्लिक़ भी कुछ तफसील कल बयान की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।